طالوت کا بادشاہ بننے کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں تمہیں پس منظر بھی بتا دوں کہ اس زمانے میں نبی کون سا تھا۔ اس زمانے میں جس زمانے میں طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، نبوت جو تھی وہ شمویل علیہ السلام کے پاس تھی، اور وہ زمانہ بنی اسرائیل کی جو کردار تھا وہ بالکل جس طرح ہوتا ہے نا اخلاقی طور پر گر جانا، بنی اسرائیل کا وہ دور اخلاقی طور پر گراوٹ کا دور تھا، کیونکہ ایسا وقت کے ساتھ ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، اس کے بعد یوشع، اس کے بعد پھر حزقیل، پھر الیاس، یسع، اس کے بعد دور آتا ہے شمویل کا۔ تو اس زمانے میں یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں جو ان کے ایک بات تو یہ تھی کہ حیثیت بالکل وہی بن گئی ایک دفعہ پھر جس طرح فرعون کے زمانے میں بن گئی تھی، حضرت موسیٰ کے زمانے میں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی یہی حالت تھی نا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ نوکروں کی حیثیت میں چلے گئے تھے، باقی جو قومیں دوسری تھی وہ مالک ہوتے تھے، اور یہ بنی اسرائیل سے کام جو لیا جاتا وہ نوکروں والا کام لیا جاتا تھا۔ بعد میں پھر ان پہ عروج آیا، اور ظاہر ہے ہر عروج کا زوال بھی ہوتا ہے، تو وہ عروج پھر گرتے گرتے پھر شمویل کے دور میں وہ حالت ہو گئی کہ ان سے تورات بھی چھین لی گئی، ان کو شہروں سے نکال دیا گیا، اور ان کے بہت سے مردوں اور عورتوں کو قتل کر دیا گیا، اور جو باقی بچ گئے ان کی حیثیت بالکل آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، کوئی حیثیت نہ رہی۔ تو اس دوران یہ بھی ہوا کہ جو قوم کے بچے کھچے بندے تھے، ایک تو وہ پریشان بہت تھے، دوسرا ان میں کوئی مرکزی کردار کوئی نہیں تھا جس کے حکم سے وہ جس بندے نے، جس بادشاہ نے، اصل میں یہ حالت ان کی تھی جالوت کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں جالوت نے بہت نقصان کیا، بہت سی عورتوں کو قتل کیا، کچھ کو قیدی بنا لیا، مردوں کو قتل کر دیا، اور وہ جو ایک خاص قسم کا ان کے پاس ایک صندوق ہوتا تھا جس کو تابوت سکینہ بھی کہتے تھے، وہ بھی اس نے چھین لیا۔ تو اس کے بعد یہ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اب کوئی ہماری قوم میں کوئی بادشاہ بنا جو ہمیں اکٹھا کرے اور ہمیں کچھ نئے سرے سے کچھ زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ملے۔ تو اس دوران جس نسل سے، جس خاندان سے وہ زیادہ تر نبی آتے رہے ہیں، وہ ایک خاص گھرانہ تھا جس کی ایک ترتیب چلتی رہی ہے۔ تو اسی گھرانے میں سے ایک عورت جو تھی وہ باقی تھی، اور وہ کچھ امید سے تھی، حاملہ تھی۔ تو لوگ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اس کا ہو بھی بیٹا اور وہی پیغمبر بنے۔ تو وہ اتفاق یہی ہوا کہ وہ بچہ پیدا ہوا، پھر وہ بعد میں بیت المقدس بھیج دیا گیا، پھر اس کی وہاں تربیت ہوئی، وہی پیغمبر بنا، اور اسی کا نام شمویل، شمعون بھی اسی کا نام ہے اور شمویل بھی اسی کا نام ہے، یہ دونوں نام اسی کے ایک بندے کے ہی ہیں۔ تو جب وہ نبی بنا کر بھیجا گیا تو اس نے اپنی قوم میں آ کر یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو قوم نے کہا، پہلے تو قوم مانی نہیں، جس طرح ہر دور میں ہوتا رہا، پھر انہوں نے کہا کہ اگر تو نبی ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے جو ہے نا ایک بادشاہ مقرر کر جس کے ماتحت رہ کر ہم جالوت کے ساتھ جنگ کریں، اور جو ہمارا علاقہ اس نے چھین لیا ہے وہ بھی ہم چھین لیں اور اس سے بدلہ لیں۔ تو اس میں پھر ایک پیمانہ مقرر ہوا کہ بھئی بادشاہ اگر بنایا جائے تو اس کا طریقہ کیا بنایا جائے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک عصا ظاہر ہوا، عصا، اور ساتھ یہ بھی جبرائیل نے حکم دیا کہ جس بندے کا قد اس عصا کے برابر ہوگا نا اس قوم سے، وہی بادشاہ بنے گا، اس کو بادشاہ بنا دے۔
تو ایک جگہ پہ وہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور ہر بندے کی پیمائش شروع ہو گئی۔ وہ اس عصا کے برابر کسی کا قد نہیں آتا تھا۔ تو یہ طالوت جو تھا اس دور میں یہ غریب آدمی تھا بالکل، اور یہ مشکیزے کا کام کرتا تھا۔ یہ جو عام مشکوں میں پانی بھر کر چھڑکاؤ کرتے ہیں اس کا، اور یہ لوگوں کو پلاتے بھی ہیں۔ تو یہ طالوت اس زمانے میں یہ غریب آدمی تھا اور مشکی کا کام کرتا تھا۔ اور قدرت خدا کا جس جگہ پہ وہ پیمائش ہو رہی تھی لوگوں کی، یہ گدھے پر سوار ہو کر کہیں اور جا رہا تھا، اور گدھا ڈر کر بھاگا اور اس مجمع میں آ گیا۔ حالانکہ اس طالوت کا اس مجمع میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ گدھا بھاگ کر اس مجمع میں آ گیا۔ جب اس مجمع میں آیا تو شمویل نے کہا کہ چلو اس کا بھی قد ناپتے ہیں۔ تو جب طالوت کی پیمائش کی گئی تو طالوت کی پیمائش بالکل اس عصا کے بالکل برابر تھی۔ تو اس وقت شمویل نے حکم دے دیا اس نبی نے کہ تمہارا بادشاہ جو ہے نا، میں تو ہوں نبی، میں تو اللہ کی طرف تمہیں صرف مذہبی باتیں بتاؤں گا، لیکن جنگ کرنے کے معاملات میں باقی سارے جو دینی امور ہیں ان میں بادشاہ یہ ہوگا۔ تو اس پر اس قوم کو بڑا شدید غصہ آیا، ان لوگوں کو۔ وہ کہتے تھے کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، یہ کل تک ہمارا نوکر رہا ہے، پانی ہمارا بھرتا رہا ہے، اس کو ہم بادشاہ کیسے مان لیں؟ تو اس پر پھر اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورۃ بقرہ میں ہے کہ اس کو اس وجہ سے بادشاہ کا حکم آیا اوپر سے کہ ایک تو وہ قد و قامت میں بہت بڑا تھا، جسامت میں، اور دوسرا علم کی بڑی وسعت تھی۔ یہ دو معیار قرآن میں بھی اس کے بارے میں بتائے گئے ہیں، سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ تو بہرحال جب یہ ہوا تو اس کے بعد پھر اس پیغمبر نے کہا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ جب آپ مان لیں گے نا اس کو کہ یہ بادشاہ تمہارا ہے، تو جو تمہارا تابوت ہے، تابوت سکینہ جو کہ تم سے چھین گیا ہے، وہ بھی فرشتے جو ہیں وہ اس کے گھر لے آئیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے سامنے، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کے سامنے وہ صندوق آئے گا۔ تو پھر وہ جب انہوں نے اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے اگر وہ صندوق آ جائے تو پھر ہم اس کو بادشاہ مان لیتے ہیں، تو پھر وہ جو تابوت سکینہ تھا وہ پھر فرشتے اس کے گھر کے سامنے لے آئے، اس پر وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ پھر اس کو بادشاہ بنا کر پھر وہ جنگ ہوئی جو کہ جالوت کے ساتھ ہوئی، اور اس جنگ میں پھر طالوت کو فتح ہوئی۔ وہ میں یہاں جنگ کا ذکر تو نہیں چھیڑ رہا، میں صرف اس کی تعیناتی کا ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ ہے کہ ایک ماشکی تھا اور ماشکی سے بادشاہ بن گیا۔